بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مبارک درخت۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ مبارک درخت کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مبارک درخت کے لیے 70 انبیاء نے برکت کی دعا مانگی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مبارک درخت کی عمر علماء کے نزدیک 3000 برس تک ہے؟ یہ درخت کون سا ہے؟ قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زیتون میں بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے، اور یہ بطور سالن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں، اور اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں، یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے، اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت سرفراز ہوا ہے۔ اس درخت کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 18 سورہ مومنون میں بھی موجود ہے، اور دوسری جگہ اس درخت کا ذکر پارہ نمبر 18 سورہ نور میں بھی آیا ہے۔ زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ تیل مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکاً اس کا استعمال کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا ہے، اور 70 انبیاء نے اس میں برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، لہٰذا اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جب بابرکت چیز ہے تو اس میں یقیناً فوائد بھی ضرور موجود ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔